میری اپنے بچوں سے اپیل ہے، اپنے شہروں میں سینہ تان کے جیو، سر اٹھا کے اس ملک میں چلا کرو۔ اس ملک کو بنانے والے محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ اور صرف نام ہی محمد علی نہیں، جو عجائب گھر لاہور کا موجود ہے، میوزیم میں جا کے دیکھو، نیٹ پہ گوگل پہ ریسرچ کرو، بانی پاکستان محمد علی جناح کا جب جنازہ اٹھا تھا تو جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں، علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس، علمدار۔ قائد کا نکاح ہو تو فقہ امام جعفر صادق میں، جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں۔ پھر بھی بندے کہتے ہیں جی شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے؟ اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا تم رکھ لو، اور اگر 14 کے صدقے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، مہربانی۔ مجھے قائد اعظم کے جنازے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، بزرگوں کے ذہن میں تو ہوتی ہے، لیکن ہم بچوں کو جو ہوتے ہیں نا اذہان، ان کے لیے ہمیں کچھ کہنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم کے دور میں ان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ، وہ قادیانی تھے، آپ کو یاد ہوگا بزرگ بیٹھے۔ یہ سر ظفر اللہ جو ہے نا، انہوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یار جو خارجہ، جیسے عمران خان کی حکومت میں شاہ محمود ہیں خارجہ منسٹر، تو جو خارجہ وزیر ہوتے ہیں وہ اپنے قائد کے سجے کھبے ہی بیٹھتے ہیں۔ سر ظفر اللہ بھی سجے کھبے بیٹھا کرتا تھا، لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ پریس حیران، لوگ حیران، میڈیا آج والا نہیں تھا، لیکن جو بھی جن نے جوگا تھا، اگلے دن لوگوں نے، میڈیا کے لوگوں نے کہا جی آپ وزیر خارجہ تھے اور آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس نے بغیر جھجک کے کہا، اس نے کہا میں نے جنازہ نہیں پڑھا، اور اس لیے نہیں پڑھا کہ میرا محمد علی جناح کا مذہب نہیں ملتا تھا۔ پھر ہمیں مزید یقین ہو گیا کہ جنازے وہاں چھوڑے جاتے ہیں جہاں مذہب نہیں ملتا۔